قابل سم احترام حاضرین اور عزیز طلباء، ابھی ایک عزیز طالب علم نے، اس ادارہ کے عزیز طالب علم نے صحیح بخاری شریف کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث بھائی خاموش، چپ کر جائیں، اوپر جو بیٹھے ہیں، پوری سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے کبھی ان طلباء سے بات کا موقع نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے ان کو کبھی کوئی حدیث پاک سنائی ہے۔ آج پہلا موقع ہے، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہاں اس عظیم ادارہ میں حدیث پاک کے درس کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ میں ان عزیز طلباء کو سب سے پہلے وہ حدیث سنا دوں جسے حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے، اور وہ حدیث الرحمہ بھی ہے، چونکہ اس میں رحمت کا مضمون ہے، اس لیے اسے حدیث الرحمہ کہا جاتا ہے۔ اور محدثین کا طریقہ یہ رہا کہ ان سے پڑھنے کے لیے جو طالب علم حاضر ہوتا تو سب سے پہلے اس طالب علم کو وہ یہ حدیث سناتے تھے۔ تو مجھے اس کی اجازت شیخین یعنی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی متظلہم واخوہ الکبیر الشیخ مولانا المفتی محمد رفیع العثمانی رحمہ اللہ، دونوں حضرات سے ہے، تو میں انہی کی سند سے یہ حدیث ان عزیز طلباء کو سناتا ہوں تاکہ اس تسلسل میں یہ بھی شامل ہو جائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ روایت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث الرحمہ اور حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، اور مضمون اس کا واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رحم کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرماتے ہیں، رحمان ان پر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو یہ حدیث الرحمہ ہے۔ اس سے یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ امت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو رحمت کا درس دیا جائے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین کی جائے۔ اسلام کے اندر یہ بڑی خوبی ہے، اسلام جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس میں رحمت کا درس دیا جاتا ہے، سلامتی کا درس دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی رحمت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے بہرحال تاکہ تسلسل رہے اس حدیث مسلسل بالاولیہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد عزیز طالب علم نے جو حدیث پڑھی اور پوری سند کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اپنے سے لے کر
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بنیادی طور پر حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں ان کے 3 حصے بنیادی طور پر کیے جاتے ہیں سند کے اعتبار سے۔ ایک حصہ طالب علم جو پڑھتے ہیں ان سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور دوسرا حصہ وہاں سے لے کر کے جو کتاب حدیث کی پڑھی جاتی ہے ان کے مؤلف اور مصنف رحمہ اللہ تک، اور تیسرا حصہ تو ہر کتاب میں موجود ہے جو اس کتاب کے مصنف سے لے کر مؤلف سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا حصہ ہے۔ تو اس طرح یہ 3 حصے سند کے عام طور پر کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں ماشاءاللہ ہمارے عزیز نے تینوں حصے جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کو پڑھا ہے، یعنی پوری سند اس روایت کی ذکر کی گئی۔ چونکہ یہ طلباء اس وقت آخری سبق آخری درس بخاری شریف کا اس وقت رندہ ناچیز سے حاصل کر رہے ہیں، تو میں اپنی جو سند ہے بخاری شریف کی حضرت شاہ ولی اللہ تک رحمۃ اللہ علیہ تک عرض کر دیتا ہوں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہی سند ہے جو ہمارے عزیز طالب علم نے ابھی پڑھی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی میرے لیے باعث شرف ہے کہ حضرت شیخ الاسلام سیدی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ان کی جو سند ہے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت شاہ ولی اللہ تک، اور انہوں نے حضرت الاستاذ اپنے استاذ محترم حضرت مفتی اعظم مفتی محمد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا بخاری شریف، اور وہ شاگرد اور تلمیذ رشید ہیں۔ حضرت مفتی رشید صاحب تلمیذ رشید ہیں کس کے؟ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت شیخ الہند کی۔ تو شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی متظلہم اور حضرت شیخ الہند کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 2 واسطے، ایک حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا رحمہ اللہ تعالی، اور ایک شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 2 واسطوں سے سند جو ہے وہ حضرت شیخ الہند تک حضرت کی پہنچ رہی ہے، اور بندہ ناچیز کی بھی جو سند ہے وہ بھی 2 واسطوں سے حضرت شیخ الہند تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ میں نے بخاری شریف اول سے آخر تک دونوں جلدیں حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی جامعہ اشرفیہ لاہور میں، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح میری جو بخاری شریف کی سند ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک، اس میں بھی 2 ہی واسطے ہیں الحمدللہ، یعنی جو سند درس کی سند ہے، اجازت کی سند تو الگ ہوتی ہے، درس کی جو سند ہے اس میں صرف 2 واسطے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے یہ ان سے پڑھا حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نے حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد ان کے استاد محترم شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور ان کے استاد حضرت شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی، اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں حضرات نے حضرت شاہ عبد الغنی سے پڑھا۔ یہ شاہ عبد الغنی مجددی ہے، شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ مراد نہیں ہیں، شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ تعالی،
اور شاہ عبد الغنی جو مجددی ہیں انہوں نے حضرت شاہ اسحاق سے المشتہر فی الآفاق، اور حضرت شاہ اسحاق شاگرد ہیں اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور وہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی۔ بہرحال اس کے بعد کی سند جو ہے وہ آخر تک ایک ہی ہے جو ابھی ہم نے سنی، آپ حضرات بھی اسے سن چکے ہیں۔ یہ کتاب جس کا اس وقت درس ہے، ماشاءاللہ اکثر حضرات کی زبان پر اس کا مبارک نام رہتا ہے، جاری رہتا ہے، ایمان ضد عام و خاص گویا کہ بخاری شریف کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت امام محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی حضرت کا تعلق بخارا سے تھا، تو انہیں بخاری کہا جاتا ہے، بخارا کی طرف نسبت کرتے تھے، تو اس طرح گویا اس کتاب کی نسبت بھی ادھر کر دی گئی بخارا کی طرف، تو اسے بھی بخاری شریف کہہ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، نسائی، تو یہ نسبتیں جو ہے انہی نسبتوں سے ان کتابوں کو عام طور پر یاد رکھا جاتا اور کیا جاتا، اور یہی نام ان کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ اصل نام ان کے جو مؤلف اور محدثین نے لکھے ہیں وہ اور رکھے ہیں وہ اور ہیں۔ بہت سے لوگ بخاری شریف کا نام لیتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس کا نام بتاؤ کتاب کا، تو نام نہیں آتا ان کا۔ دعویٰ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ بات ہے اور بخاری شریف کا حوالہ ہونا چاہیے، اور بخاری شریف میں یہ لکھا ہے، لیکن جب بخاری شریف کا ان سے نام پوچھا جائے تو انہیں نام نہیں آتا۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب، ایک ڈاکٹر نے مجھے فون کیا اور مسئلہ پوچھا، کہنے لگے مفتی صاحب یہ مسئلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کیا ہے اس کا جواب۔ میں نے جواب بتا دیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور بخاری شریف میں کچھ اور لکھا۔ میں کہا ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے بخاری شریف؟ کہنے لگے جی بالکل ہے، بخاری شریف تو میرے پاس ہے، اور میں آپ کو یہ دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر آپ ذرا بخاری شریف پڑھیے، جب آپ کے پاس بخاری شریف ہے تو پھر پڑھیں آپ۔ تو اب وہ اردو لگے پڑھنے، اردو پڑھنے لگے، وہ ترجمہ تھا نا ان کے پاس۔ میں نے کہا بھائی بخاری شریف پڑھو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بخاری شریف جو ہے وہ حدیث پاک کی کتاب ہے، وہ حدیث پاک اردو میں تو نہیں ہو سکتی، وہ تو عربی میں ہے، تو تم بخاری شریف پڑھو، اصل کتاب کی عبارت پڑھو نا، اصل حدیث پاک پڑھو۔ کہنے لگے جی وہ تو مجھے نہیں آتی، وہ تو مجھے نہیں آتی۔ میں نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ بخاری شریف میرے پاس ہے اور میں کتاب بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں دیکھ کر؟ اور خدا کے بندے یہ تو ترجمہ لکھا ہوا ہے، کسی نے یہ ترجمہ لکھا تو اس کے لکھے ہوئے ترجمے پر اعتماد کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بخاری شریف ہے۔ تمہیں کیا پتہ بخاری شریف میں کیا اور کیا نہیں؟ تم تو جانتے ہی نہیں، ایک حرف نہیں پڑھ سکتے۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے پھر اس کو کچھ کہا اور توبہ بھی اس سے کرائی کہ آئندہ تم نے بخاری شریف کا حوالہ نہیں دینا۔ تمہیں کیا پتا بخاری شریف میں کیا؟ امام بخاری میں نے اس سے بھی کہا، میں نے کہا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو 16 سال میں لکھا، اور ہمارے ہاں درس نظامی میں حضرات اہل علم علماء کرام، بڑے بڑے اہل اجلہ جن کو کہا جاتا ہے اہل علم، وہ طالب علم کو 16ویں سال میں جا کر بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور وہ طلباء جنہوں نے 15 سال پہلے پڑھا وہ اپنے استاد سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تمہیں کیسے بخاری شریف آگئی پڑھیں؟ خیر میں بتا تو یہ رہا تھا کہ حضرت امام نے اس کا نام، اس مبارک کتاب کا نام جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے، اصل نام اس کا تو الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ یہ رکھا تھا، اور کہہ دیا جاتا ہے بخاری شریف۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا، وحی کے عظمت تاکہ جو ہے وہ قلب اور دل میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ شریعت کے احکام کا مدار وہ وحی الہی پر، عقل محض پر نہیں۔ جیسے آج لوگ کہہ دیتے ہیں بہت سی باتوں کے بارے میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر ہماری سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو جاؤ پھر اپنی سمجھ کا علاج کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سمجھ تو معیار نہیں ہے نا، ہم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہے، ہماری عقل میں وہ آئے یا نہ آئے۔ جب اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تو مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس پر گردن جھکا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا، بات ختم ہو گئی، میری عقل میں نہیں آتا، اگر مگر چونکہ چنانچہ۔ ارے مدار جو ہے وہ احکام کا کس پر ہے؟ شریعت کے احکام کا، وحی الہی پر۔ اس لیے امام بخاری نے باب کا آغاز یوں سمجھ لیجئے کہ اصل تو کتاب الایمان سے ہی فرمایا تھا، لیکن مقدمہ کے طور پر بدء الوحی کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ وحی کی عظمت کتنی۔ اور حضور اکرم اور وحی کی بھی دو قسمیں آپ نے پڑھی، ایک وحی مطلوب اور ایک غیر مطلوب۔ جو تلاوت کی جائے اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ترجمہ کی شکل میں ہے، چاہے پھر وہ حدیث کیا ہے، قولی حدیث ہے، فعلی حدیث ہے، تقریری حدیث ہے، سب وحی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر جب بولتے ہیں ان هو الا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا ترجمہ جو ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ مجھے فارسی زبان میں ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فارسی زبان میں ابھی ایک شعر پڑھا جا رہا تھا، مجھے خوشی بھی ہوئی کہ تم فارسی کا ذوق رکھتے ہیں یہاں کے حضرات، اور عام طور پر تو اب فارسی مدرسے سے بھی فارس چلی گئی، تو اس کا ترجمہ کسی نے بڑا اچھا کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا اور میں گفتہ اللہ بود گرچہ الحلقوم عبد اللہ بود۔ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن فرمان اللہ تبارک و تعالی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو عظمت بیان کرنے کے بعد پہلی جو حدیث پاک لائے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو صحیح کر لو اپنی، اس لیے کہ نیت صحیح ہوگی تب عمل جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آخر میں باب لائے وزن اعمال کا، اور یہ بتا دیا کہ جو کچھ عمل کیا اس کا وزن بھی ہوگا، وزن بھی ہوگا۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہے کرتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے میں کہہ دوں، کوئی مجھ سے اس کا سوال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو آخر میں باب لائے وزن اعمال کا، اور فرما رہے ہیں کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے کہ سمیع اور طریق کہ وہ ترجمۃ الباب میں بھی
کوئی حدیث بات یا کسی آیت کو ذکر فرما دیتے ہیں عام طور پر. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو 17 پارے میں سورۃ الانبیاء میں ہے اس کو لائے. قرآن کریم کی جو آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہم میزان قائم کریں گے. موازین کا صیغہ اگرچہ جمع کا ہے اس لیے کہ موضوعات بہت سے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو اعمال نامے میں اس کو لکھ دیا گیا. ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ہوگا کہ عمل نہیں کیا نیکی کا اور اس کے نام اعمال بھی لکھا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اس کو پیش کیا جائے گا، نیکیوں کا ایک پہاڑ اس کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ یہ جو نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ سب تیرا ہے. اے اللہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی. اب تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نہیں کی، بعد والوں نے تمہارے لیے کر کے یہ سارے ثواب کیا اور تمہیں. تو یہ تو ہو رہا ہے نا کہ اس نے عمل نہیں کیا تھا نیک اور لکھا گیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا گناہ نہ کیا ہو اور لکھ دیا جائے اس کے اندر. قرآن پاک میں ہے نا کہ جب کفار دیکھیں گے کتاب کو اس میں نامہ اس میں لکھا ہوا ہوگا ان کے عمل تو وہ کانپ رہے ہیں. ہاں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. تو سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی، ہر چیز ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جواب کے اندر؟ کیا فرمائیں گے؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، جو عمل کیے تھے جو گناہ کیے تھے وہی ہے اس کے اندر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ کیے ہو اس میں لکھے جائے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ بات یہ تو یہاں بھی تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم ہے. لا يخفى علیہ ذرہ، کوئی ذرہ بھی جو ہے اس پر مخفی نہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ لو یہ کدال اٹھاؤ چٹان پر اس کو مارو، اس کے ٹکڑے کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کدال ماری چٹان پر، اس کے ٹکڑے ہو گئے. اندر سے ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں پتی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی. یہ پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے رزق بھی دے رہی ہے اور مجھے بھول نہیں رہی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف، کیوں نہیں واقف ہوں گے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو اس کی دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہیں. ارے اللہ کے بندو، دل میں جو آ رہا ہے وہ جانتے ہیں سب کچھ. تو اس لیے تو فرمایا أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے آئیں گے سامنے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بعض لوگوں کے ذہن میں یہاں بھی وہی بات اگر مگر چونکہ چنانچہ آ جاتی ہے کہ جی اتنے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے، کیسے لیں گے، اور کتنا وقت لگے گا اس میں، پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے، قیامت تک کی تعداد کتنی ہوگی، تو کیسے لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی آیت کے اندر آخر میں؟ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کے لیے ہم کافی ہیں.
تمہیں اس چکر میں نہیں پڑنا، تم اپنا ذرا اعمال کا خیال کرو، حساب تو ہم نے لینا ہے اور اس کے لیے ہم کیا ہے، وقفا بنا۔ اب سوال پھر ذہن میں آتا ہے کہ جی وقت کتنا لگ جائے گا، تو بڑی مخلوق ہے، بڑا وقت لگے گا اس میں، تو ویسے بھی قیامت کا دن 50,000 سال کا اگر ہے تو پھر اتنی مخلوق کا حساب کتنے عرصے میں ہوگا، یہ تو بڑا وقت لگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں جواب دے دیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ۔ آگے کیا ہے؟ جواب آ گیا۔ فرما رہے ہیں واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ تو جلد لے لیں گے حساب۔ کتنے وقت میں ہوگا وہ حساب؟ تھوڑا سا وقت، تھوڑے سے وقت میں سارا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب مخلوق کا جن کا لینا ہے، یعنی کچھ حضرات تو مستثنا بھی ہوں گے نا حساب سے، تو جن کا لینا ہے اللہ تعالیٰ نے حساب، مختصر سے وقت میں وہ ہو جائے گا۔ عجیب، وہ 50,000 سال کا دن کہاں گیا؟ اللہ کے بندو، وہ مسلمان کے حق میں نہیں ہے، وہ کفار کے حق میں ہے 50,000 سال۔ واللہ سریع الحساب، جلد لے لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب۔ تو امام بخاری نے یہاں یہ بھی فرما دیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال کا وزن ہوگا اور ان کے قول کا بھی ہوگا۔ عزیز نے تو پڑھا نا وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، اور بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے استاد سے جس طرح پڑھا میں اس طرح آپ کو پڑھا، اس لیے کہ سند بھی تو بیان کرنی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اگر تم ان کنتم تحدثون عنی فتقولون حدثنا فلان وان اعمال بنی آدم وقولهم، تو بہرحال بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، فرما رہے ہیں ان کے اقوال کا بھی ہوگا، وزن کیا جائے گا۔ معتزلہ کا دماغ یہاں بھی کام نہیں آ رہا، ان کو کام نہیں دے رہا۔ آراز ہیں جی، کیسے تلیں گے؟ ارے اللہ کے بندو، آج تو آراز بھی تل رہے ہیں۔ تھرمامیٹر لگاؤ، بخار کی حرارت کا کتنا درجہ ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، کس کی شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کیا جائے گا وہاں پر۔ کیا ہے موت؟ یہ آراز میں سے نہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز یہاں آراز ہو وہاں بھی آراز ہوگی، وہاں جوائز بھی تبدیل ہو سکتی ہے، وہ اور عالم ہے، وہ عالم اور۔ اصل میں بیڑا یہیں سے غرق ہوا نا ان کا، معتزلہ کا۔ قیاس مال فارق، قیاس مال فارق، قیاس فارق کے ساتھ انہوں نے کیا۔ قیاس مال فارق سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثلا وہ مولانا نے مجھے کہا تھا کہ عوام کا بھی خیال کرنا ہے، میں انہی کا خیال کرتے ہوئے اب بتا رہا ہوں قیاس مال فارق کس کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب سیلاب آیا، سیلاب میں اس کا سامان سارا سیلاب کی نظر ہو گیا، گھر میں جو بستر تھے، چارپائیاں تھی، وہ سیلاب میں بہہ گئے بیچارے۔ وہ بھاگ کر گھر گیا اور جا کے جو ہے نا چھوٹی سی ایک وہ جو کھٹولی سی ہے اس کو لے کے آیا، اور وہ لا کے اس نے وہ جہاں پانی میں سیلاب میں سامان جا رہا تھا وہاں کھڑا ہو گیا، اور وہ دکھا رہا تھا اس کو چارپائی کو، وہ جو چھوٹا سا پیڑا تھا نا وہ دکھا رہا تھا، بار 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 اس کو دکھا رہا۔ لوگوں نے کہا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ احمق الناس، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں چارپائی کو دکھا رہا ہوں۔ چارپائی کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ کہا جی چارپائی کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ چارپائی اسے دیکھ کے واپس آ جائے گی۔ کبھی واپس کیسے آ جائے گی چارپائی اس کو دیکھ کر؟ اس میں کوئی کیا خاص تاثیر ہے اس میں؟ کیسے واپس، کیا کشش ہے اس کے اندر؟ کہنے لگا بالکل، وہ اصل میں ایسا ہے کہ جب بھینس پانی میں ہو، باہر نہ آتی ہو، تو اس کے بچی کو اس کو دکھاتے ہیں، وہ باہر آتا ہے۔ تو میں یہ بچی چارپائی کی اس کو دکھا رہا ہوں تاکہ وہ بھی یہ قیاس مال فارق، معتزلہ کا سارا فلسفہ یہ ہے۔ تو اب وہ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری عقل میں نہیں آتا، کراؤ اپنی عقل کا علاج، ہمارا تو کام ہی ہے حماقت کرنا۔
تو خیر بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، یہاں سمجھ لیجئے کہ بنی آدم سے کل بنی آدم مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے حضرات بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 کے بارے میں حدیث میں آیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں تشریف جائیں گے. اور پھر حدیث میں ایک میں آتا ہے کہ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید جائیں گے، ان کا حساب دے لیں گے اللہ تعالیٰ. اور ایک حدیث اور بھی، ایک اور بھی روایت ہے، حوالہ موجود ہے، ان کنت لا تدری الاخر. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے. اب ان کا کوئی حساب نہیں اللہ تعالیٰ لیں گے. سبحان اللہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب، ہم کہاں حساب دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہاں ہمارا حساب ہے، بالکل صحیح ہے، ہم دیں گے، ہم حساب کے لیے تیار ہیں. بھئی وہ تو ہوں گے تیار، ہم تو نہیں یہ دعویٰ کر سکتے نہ کہہ سکتے کہ ہم حساب ہیں. ہاں یہ ہے، یاد آیا مجھے بخاری شریف کی پہلی جلد میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کتاب العلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، داہنے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب ہوگا لیکن آسان حساب اس سے لیا جائے گا. قرآن پاک میں ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا من نوقش ہلکا، جس سے مناقشہ ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسان حساب ہوگا، آپ فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا. تو سمجھ نہیں آئی بات کچھ. انہوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا تھا، اعتراض کے طور پر نہیں پوچھا. سمجھ کے لیے لکھا بھی ہے نا کہ جو بات صحابہ کرام کو، یہ حضرت عائشہ کا بھی لکھا ہے کہ جو بات انہیں بعض اوقات یہ ہوتا کہ سمجھ نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ لیا کرتی تھی تاکہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں. یہ نہیں کہ خود ہی بس جو سمجھ میں آ گیا قیاس کر لیا، چاہے وہ مال فارغی ہو، ایسا نہیں تھا وہاں. تو حضرت عائشہ نے جب یا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، اللہ تو فرما رہے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آپ فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے گا جس کا حساب ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا عائشہ، اللہ نے جو قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ حساب تھوڑی، وہ حساب کدھر ہے؟ انما ذالک العرض، وہ حساب نہیں ہے، وہ تو محض ایک پیشی ہے. پیشی، فائل پیش کر دی جائے گی، فلاں کی یہ فائل ہے، فلاں کی یہ فائل ہے، اس پر بحث نہیں ہوگی. فائل دیکھ کر کہہ دیا جائے گا چلو جنت میں چلو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حساب یسیر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. یہ ہے آسان حساب کہ جاؤ چلو 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 جنت میں جاؤ چلو. اور میں نے جو یہ کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو یہ کہا کہ ہلاک ہوگا وہ کون ہوگا؟ من نوقش ہلاکا، جس سے سوال شروع ہو گیا، پوچھ گچھ شروع ہو گئی، وہ ظاہر ہے کہ کیسے کامیاب ہوگا، اس کی کامیابی بڑی مشکل ہے. یہ معنی ہے اس کا ہلاکت کا اور مناقشہ. تو خیر بہرحال حضرت نے جو فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم، کل بنی آدم مراد نہیں ہے. اور پھر دیکھیے وہاں تو ایک ایک نیکی کا کتنا وزن ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے، حدیث بطاقہ، امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد، جن کی روایت سند سے پہلی حدیث لائے، حدثنا الحمیدی، مسند حمیدی کے نام سے ان کی کتاب بھی. حدیث بطاقہ کا اس میں انہوں نے ذکر کیا. حدیث بطاقہ
کہ قیامت کے دن ایک شخص کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور 99 رجسٹر گناہ کے ہوں گے اس کے 99 اس کا یہ ہوگا، یقین ہوگا اس کا تو بلکہ کہ آج میری ہلاکت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اس کا بھی ہم وزن کریں گے۔ اے اللہ، کہاں 99 رجسٹر اور کہاں ایک نیکی؟ بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آتی نجات کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے ہاں انصاف ہے، ہم تمہاری اس ایک نیکی کا بھی وزن کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیکی جب رکھی جائے گی ترازو کے پلڑے میں، تو جہاں اس کو رکھا جائے گا جس پلڑے میں، وہ پلڑا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں جھک جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے۔ تو دیکھو، اگر نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، تو کتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے اعمال کے اندر۔ تو ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، پھر مجاہد نے یہ کہا کہ قسطاس جو ہے وہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں اور زبانوں کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ علامہ سیوطی کا مستقل اس پر رسالہ ہے الگ، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں دوسری زبانوں کے اور کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح قسطاس جو ہے یہ بھی رومی زبان کا لفظ ہے، مستعرب ہے، عرب میں آ کر انہوں نے اس کو اپنا عربی بنا لیا۔ تو عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں، یقال القسط مصدر المقسط، اور قسط جو ہے اس کا مصدر جو ہے کس کا ہے؟ یہ مقسط کا، کیونکہ وہ عادل کے معنی میں، قاسط جو ہے وہ جائل، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ اس کے معنی میں۔ امام بخاری جاتے جاتے بتا بھی گئے کہ تم اب یہ نہ سمجھنا ہم فارغ ہو گئے، ابھی تو تم نے صرف شروع کرنی ہے، صرف پڑھاؤ۔ دیکھو قاسط کس کو کہتے ہیں اور مقسط کا کیا معنی۔ تو بہرحال وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل۔ اس کے بعد پھر وہ سند لے کر آئے حدثنا احمد بن اشکاب۔ یہاں اس بات کو ذہن میں لے آئیے کہ احمد بن اشکاب یہ ایک راوی ہے، اور ایک ہے امام بخاری کے یہ تو استاد ہے احمد بن اشکاب، اشکاب دونوں طرح ہے، اور ایک ہے محمد ابن اشکاب اور ایک ہے علی ابن اشکاب۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے بات کے سارے بھائی ہوں گے اور والد کا نام کیا ہے؟ اشکاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ قدرتی طور پر سب کے والد کا ایک ہی نام ہے اشکاب ہے، یہ الگ الگ، احمد بھی الگ ہے، محمد بھی الگ ہے، علی بھی الگ۔ امام بخاری بہرحال ان کے استاد یہ ہیں احمد بن اشکاب، 2 مرتبہ پہلے بھی وہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں جو آخر میں لائے ہیں، پہلے 2 مرتبہ آپ نے پڑھی ہوگی، یہ پہلے بھی آ چکی ہے 2 مرتبہ یہ حدیث، لیکن یہاں وہ احمد بن اشکاب کے حوالے سے لے کر آئے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ حمد کا اس میں ذکر ہے نا، تو احمد میں بھی حمد کا ذکر آ رہا ہے، تو آخر میں وہ اسی پر ختم کرنا چاہیں گے۔ احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ، حضرت ابو زرعہ یہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، امام ابو زرعہ، اور ان کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہو، ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے بڑا عجیب سا، طلبہ علماء توجہ کریں گے، ایسے عوام بھی سمجھ جائے کہ اتنا مشکل نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر امام ابو زرعہ کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو، وہ بیوی کو کہہ رہا ہے پاگل احمق اخرق خبنق خبنق کہ تجھے طلاق۔ وہ حدیث ہے امام ابو زرعہ کو یاد نہیں، طلاق بیوی کو دے رہا ہے، دیکھو نا کتنا پاگل۔ کیا کہا اس نے کہ اگر امام ابو زرعہ جو ہے ان کو 1,00,000 حدیثیں
10,000 20,000 25,000 30,000 50,000 کی بات نہیں، بلکہ 1,00,000 احادیث اگر ان کو یاد نہ ہو پھر تم فارغ ہو، تمہیں 3 طلاق۔ کیا مصیبت ہے، کیا کیا جائے؟ اب کس کو ہوتی ہیں 1,00,000 حدیثیں یاد کی؟ وہ بیوی رونے لگی بیچاری کہ ان کو کہاں 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں گی، اب وہ رو رہی ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ اس پاگل کو بھی ہوش آیا، اب گیا امام ابو زرع کے پاس، حضرت کے زمانے کا واقعہ ہے نا۔ امام ابو زرع کے پاس گیا اور جا کے اس نے صورتحال عرض کی تو حضرت نے فرمایا کل آ جانا، فرمایا کل آ جانا۔ وہ خیر اگلے دن گیا، کہنے لگا حضرت بڑی پریشانی ہے۔ اصل یہ احمق جو ہے پہلے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ امام بخاری تو فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اقوال کا بھی وزن ہوگا، اس لیے پہلے تولو اور پھر، اور یہ پہلے جناب بولتے ہیں، بعد میں دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں اب کیا کریں۔ تو کہنے لگے حضرت میں بڑا پریشان ہوں، کیا بنا میری بیوی کا اور کیا مسئلہ؟ فرمانے لگے کہ بھائی الحمدللہ مجھے 1,00,000 سے زائد حدیثیں یاد، اور میں نے اس لیے کہا تھا کل تمہیں کہ کل آنا تاکہ میں ان کو شمار کر لوں، تو میں نے شمار کیا تو 1,00,000 سے بھی زیادہ حدیثیں مجھے یاد۔ مبارک ہو کہ تمہاری بیوی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج اگر کوئی یہ تعلیق کر دے پھر کیا بنے گا؟ آج اگر کوئی یہ تعلیق کرے کہ فلاں عالم کو اگر 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق، کیا بنے گا؟ یہ سوچ لیجیے۔ 1,00,000 دفعہ حدیث 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 کہہ دیں گے۔ تعلیق میں جب اس نے یہ کہا کہ 1,00,000 احادیث، تو پھر یہ حدیث حدیث کہنے سے تو بات نہیں بن گئی۔ نہیں، اگر واقعتاً تعلیق کر دی، یہ سوچو نا پھر بنے گا کیا؟ اچھا بچ جائیں گی بیوی، بچ جائیں گی۔ ہاں یہ بات ہے۔ اللہ کے بندو، ایک دور وہ تھا 1,00,000 سے زیادہ حدیث کی آباد میں لکھا ہے کہ امام ابو زرع کو 3,00,000 حدیثیں یاد تھیں، اور خود امام بخاری کا نہیں پتا آپ کو 6,00,000 احادیث سے انہوں نے یہ منتخب کی ہے کتاب، 6,00,000۔ اس وقت اصل میں حافظ یاد بہت تھے اور باقاعدہ طور پر احادیث کو یاد کر کیا جاتا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں الحمدللہ۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجیے، ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ان کو تو 7,00,000 حدیث یاد تھی، حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو بھائی اللہ نے ایک جماعت پیدا کی تھی محدثین، اس کام کے لیے ان کو اللہ نے منتخب کیا۔ تو خیر یہ ہمارا طبل القعقاع کے جو استاد ہیں امام ابو زرع، دیکھ لو ان کا واقعہ علامہ ابن حجر نے بھی لکھا، حوالہ موجود ہے کتاب الجنائز میں، دیکھو فرمایا کہ یہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت یہ حدیث سنا رہے تھے اور سند کے ساتھ سنا رہے تھے، سند بیان کی، پھر انہوں نے حدیث پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو، یہاں تک پہنچے، آگے تھا دخل الجنہ، یہ جملے نہیں پڑھے تھے کہ امام ابو زرع کا انتقال ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ تک پڑھا، دخل الجنہ کا جملہ نہیں پڑھ سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دخل الجنہ زبان سے نہیں پڑھا، عملی طور پر جنت کا دخول ہو۔ یہ امام ابو زرع، یہ شاگرد رشید ہیں کس کے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب دیکھو آپ کو تو پتہ ہی ہے ہریرہ تصغیر ہے، نام مبارک ان کا 27 اقوال ہے، مشہور یہ ہے کہ عبد الرحمن نام تھا، اور ہریرہ کا معنی ہوتا ہے بلی کا چھوٹا سا بچہ، تصغیر ہے نا، چھوٹا سا بچہ، اور یہ اس کے باپ ہے ابو خود فرماتے ہیں کہ میں نے بلی کے بچے
جو میں اٹھا کے دیوار پر رکھ دیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, فکنانی ابا ہریرہ, آپ نے مجھے یوں کہہ دیا او ابو ہریرہ, جیسے رسول اللہ نے حضرت علی کو فرمایا تھا قم یا ابا, تو ان کو بھی کہہ دیا ابو ہریرہ فرما دیا آپ نے ان کو. تو انہیں سب سے زیادہ اپنی یہ کنیت پسند تھی کہ نام کی بجائے مجھے ابو ہریرہ کہو, کیونکہ رسول اللہ نے مجھے ابو ہریرہ کہا. باقی کہا کیوں تھا وہ ہم نے بتا دیا کہ بلی جو ہے ان کے بچے, ان سے حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ زیادہ اشتغال گویا اس طرح کبھی اٹھا لیا کبھی اوپر رکھ دیا, وہ محبت فرماتے تھے نا. خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھٹ سکی جیسے ابو ہریرہ سے بلی نہ چھٹ سکی. ابو ہریرہ 5000 سے زائد احادیث حضرت سے منقول ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو صحابی ہیں, کان یکتب, وہ لکھا کرتے تھے, ولا اکتب, میں لکھتا نہیں تھا. اگر زیادہ مجھ سے حدیثیں کسی کے پاس ہوتی تو ان کے پاس ہوتی جو لکھتے تھے, لیکن ان کے پاس بھی نہیں ہے, میرے پاس سب سے زیادہ احادیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ میں نے ایک ترجمہ کیا ہے اس روایت کا جو ان سے منقول ہے, اس عبارت کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھ سے پہلے یہاں کچھ یہ بات چل رہی تھی نا, ابھی بتایا انہوں نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ذکر آیا اور صحابہ کرام کبھی. تو ایک بات میں بھی عرض کر دوں کہ ہمیشہ یاد رکھو, یہاں بھی یہی بات ہے, حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے اور اسماء الرجال میں اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے, روات پر, راویوں پر گفتگو ہوتی ہے. مستقل ایک یہ فن ہے. ابو الحجاج مزی 200 جلدوں میں اس فن پر ان کی کتاب انہوں نے لکھی. جب تکمیل نہ ہوئی 80 جلدوں میں بعد میں اس کا پھر تکملہ لکھا. اور بڑے بڑے حضرات کی اس موضوع پر کتابیں ہیں. اسماء الرجال کا علم, اسماء الرجال کا فن دنیا کو اس نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا. الاصابہ کے مقدمہ میں ڈاکٹر اسپرنگر, ہندوستان میں رہا ہے نا کالج میں دہلی کے اندر, ڈاکٹر اسپرنگر اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ اسماء الرجال کا علم اور فن یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے. 5 لاکھ حضرات کے حالات جو ہیں اس حوالے سے وہ جمع ہو گئے ہیں سارے. رسول اللہ کے حالات تو جمع ہونے تھے, جنہوں نے آپ کا نام لیا ان کے حالات بھی جمع ہو. لیکن اسماء الرجال کا ایک ضابطہ ہے اور قانون یہ ہے, روات میں اگر کوئی بات کرنی ہے گفتگو تو کی جا سکتی ہے, لیکن جب صحابی کا نام آ جاتا ہے تمام جروح نقد و جرح ختم ہو جاتی ہے. صحابی پر جرح نہیں ہو سکتی. لأن الصحابة كلهم عدول, تمام صحابہ عادل, وہاں جرح نہیں ہوگی. اس لیے کہ غیر صحابی کو صحابی پر جرح کیسے ممکن ہے اس کے, تاکہ بندوں وہ صحابی ہیں, بعد والے صحابی تو نہیں. صحابی پر صحابی جرح کر سکتا ہے, بعد کا آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو, جب صحابی کا نام آ گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرمایا. اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ وقت کے اندر اندر ہی بات مکمل ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلمتان حبیبتان للرحمن, 2 کلام. کلمتان, کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کلمہ طیب, کلمہ طیب, کلمہ تو رہی ہے, لا الہ الا اللہ کو کلمہ کلام ہے. تو ہم کلام کو کیا کہتے ہیں, کلمہ. تو یہاں بھی ایسے ہی آ گیا کلمتان, حقیقت میں وہ کیا ہے, کلام. کلمتان, وہ 2 کلام کیا ہے, حبیبتان الرحمن, رحمان کو بڑے محبوب. حبیبتان, حبیب بمعنی محبوب, فعیل بمعنی مفعول ہے. محبوب ہے وہ کس کو محبوب ہے, اللہ نہیں کہا,
کلمتان حبیبتان اللہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الرحمن، مبالغہ کا صیغہ ہے نا، تو رحمان کو بہت زیادہ وہ پسند ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، تو وہ انہیں بہت زیادہ محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں، تلفظ کا آسان ہے، بچے بھی آسانی سے ان کو پڑھ لیتے ہیں ان کلمات کو. لیکن یہ نہ سمجھتا کہ میزان عمل میں ان کا وزن کم ہوگا، نہیں، ثقیلتان فی، یہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب کی جو طاقت ہے نا وہ اس جملے کے ساتھ ہے. امام بخاری نے کہا تھا نا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم یوزن، اور وزن ہوگا تو ثقیل ہوں گے نا، ثقیلتانی، اس سے ثابت کر دیا ترجمۃ الباب. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں. کون سے جملے اور کلمات ہیں؟ پڑھ لو سب. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 دفعہ پڑھو. سبحان اللہ. سوال، اللہ تعالیٰ کو محبوب کیوں ہے یہ اتنے کلمات؟ اور پھر ہلکے پھلکے تو ہیں ہی، میزان عمل میں اتنے بھاری. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تملؤ نصف المیزان، آدھا میزان بھر جاتا. کتنی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں ان کلمات. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے یہ محبوب ہے کیوں؟ بھائی بات یہ ہے، اس کا جواب سنو. وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے. اس لیے اللہ کو یہ کلمات بھی پسند ہے اور محبوب ہے، بلکہ جو ان کو پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. دیکھو میں ترجمہ کروں گا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا تعریف ہے؟ دیکھ، سبحان اللہ کا معنی ہے میں اعتراف اور اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمام، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے عیب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یا نہیں؟ تعریف اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ ہم کہتے ہیں لا ند لہ ولا ضد لہ ولا کفو لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ لیس کمثلہ شیء. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے. اگرچہ یہود اور نصارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالت اليهود عزير ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. دیکھو انہوں نے کیا کہا. یہود کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہہ دیا کہ حضرت مسیح کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ تو ان تمام عیوب سے کیا ہے؟ مخلوق کی صفات سے بھی پاک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ احد ہے اور صمد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے اس کی ذات اقدس. وہ تو تمام عیوب سے پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کریں گے نا، پوچھیں گے سب کے سامنے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اس کے جواب میں کیا عرض کریں گے حضرت عیسیٰ؟ دیکھو سبحان آ گیا نا. قَالَ سُبْحَانَكَ، وہ جواب میں یہ عرض کریں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات اقدس تو تمام عیوب سے پاک ہے. میں اعتراف کرتا ہوں سبحانک، آپ سبحان ہیں، آپ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے. اسی لیے آگے پھر عرض کریں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے. اور یہ دیکھیے وقت نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کئی جگہ لفظ سبحان آئے گا. حدیث پاک میں کتنے جگہ لفظ سبحان کا ذکر آتا ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے سبحان. اور ویسے بھی عام فہم بات یہ ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان کو آ گیا.
سب سے پہلے یہی پڑھا جاتا ہے سبحانک. اللہم تو بعد میں کہہ رہے ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی ذات اقدس میں کوئی ہے. سبحانک. اور اسی طریقے پر جب پھر رکوع میں جاتے ہیں نمازی، وہاں بھی سبحان ربی العظیم. پھر جب سجدہ میں جا رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، وہاں بھی لفظ سبحان ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. دیکھیے لفظ سبحان تو ہر جگہ موجود ہے، پایا جا رہا ہے عام چیزوں میں. تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَبِحَمْدِهِ. کیا معنی وَبِحَمْدِهِ کا؟ کہ میں اس بات کا جیسے اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے، ایسے ہی میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تمام کمالات اور تمام خوبیاں اس کی ذات اقدس میں جمع ہیں. وَبِحَمْدِهِ، کیونکہ اللہ اس ذات اقدس کو کہا جاتا ہے المستجمع لجمیع صفات الکمال، کمال کی تمام صفتیں جس ذات اقدس میں جمع ہو. کمال، نوال اور جمال، یہ تمام خوبیاں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب کس کی ذات اقدس میں جمع ہے؟ اور پھر یہ خوبیاں جتنی بھی ہیں یہ ان کی ذاتی ہے. ذاتی کائنات کے اندر اگر کسی کے پاس حسن ہے، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، ان کا حسن جو ہے وہ بھی ذاتی نہیں، وہ بھی کس نے عطا کیا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے، کمال جو ہے آپ کا جمال اقدس، وہ بھی ذاتی نہیں، کس نے عطا کیا؟ ارے اللہ نے جب اتنے بڑے بڑے حسین پیدا کر دیے رسول اللہ اور حضرت یوسف جیسے، وہ خود کتنے حسین ہوں گے. وَبِحَمْدِهِ، تمام کمالات اس کی ذات اقدس میں موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر کہا سبحان اللہ العظیم. دوبارہ اس لیے سبحان اللہ فرمایا تاکہ مزید تاکید بھی ہو جائے، اور یہ بھی کہ اللہ کی ذات اقدس میں جو لوگوں نے اس طرح کی باتیں نامناسب سی کہتی ہیں ان کی نفی مقصود ہے اور ذات اقدس کی تنزیہ مقصود ہے ان عیوب سے. اس لیے دوبارہ پھر جملہ لے کر آئے سبحان اللہ. پہلے سبحان اللہ کے بعد کیا کہا تھا؟ وَبِحَمْدِهِ، اور اس سبحان اللہ کے بعد فرمایا العظیم. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عظمتوں کے حامل ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں تمام کمالات موجود ہیں، وہی عظیم ہیں. اللہ اکبر، وہی اکبر ہے، اکبر من کل شیء. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو. آخری بات یہ حدیث پاک میں بھی ہے، 100 مرتبہ جو آدمی پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور میں اس کے چھوٹے گناہ تو ہم معاف کر دیں گے. وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی معاف، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما. تو بھائی آپ سے بھی گزارش سب حضرات سے، اولا لنفسی وبعد اوصیکم یعنی ایھا العلماء الکرام والسامعین العظام، آپ سب حضرات سے بھی یہ گزارش کہ کم سے کم روزانہ صبح شام اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو. کیا؟